الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت 105 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں وہی مضمون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو۔ اس کے ضمن میں بعض مسائل پیش آ گئے، پھر ان کے اوپر تبصرہ کیا اور ان سے متعلق احکام دیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث آتا ہے، اور یہ بار بار پیچھے بھی زیر بحث آ چکا ہے کہ منافقین مسلمانوں کی جماعت میں موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ان کی تطہیر ضروری ہے، اور اس تطہیر کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صادر ہونے والا ہے۔ چنانچہ بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کو الگ ہو کے واضح طور پر سامنے آ جانا چاہیے۔ اس کے لیے جہاد کے احکام دیے گئے۔ تو جہاد کے احکام میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے حکم دیا جا رہا ہے وہ پورا ہو جائے، جیسے یہاں پر مذہبی جبر کا نشانہ بننے والوں لوگوں کی مدد کے لیے حکم دیا گیا ہے، لیکن ضمنی طور پر اس سے یہ فائدہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ نکلیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق بن کے مسلمانوں کی جماعت کے اندر گھسا ہوا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو سورہ توبہ میں پھر پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ وہاں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری آزمائش برپا کی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے اور آپ کی نرمی اور شفقت اور محبت کی وجہ سے معاملہ وہاں بھی واضح نہیں ہو سکا، چنانچہ اسی پر پھر چھوڑ دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر جو لوگ اس طرح کے رہ گئے تھے، ان کا معاملہ پھر قیامت میں واضح ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق۔ بتایا ہے، یعنی اس طرح بتایا ہے کہ گویا بچشمِ سر دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسے احکام دیے، ایسی ہدایات دیں، ایسی نشانیاں بیان کر دیں کہ ان لوگوں کو نمایاں کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اب اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور جب اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ان بدعہدوں کے حمایتی نہ بنو۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ جو اللہ نے تمہارے اوپر حقائق واضح کیے ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ کرو، اور ان بدعہدوں کے حمایتی نہ بنو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان آیتوں میں خطاب اگرچہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اگر روح سخن آپ دیکھیں تو وہ انہی منافقین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر چلا آ رہا ہے۔ آگے یہ فرمایا ہے، جب ہم آگے بڑھیں گے، کہ انتم ہؤلاء جادلتم عنہم کے الفاظ میں مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کے بارے میں اب اس طریقے سے مجادلہ کرو گے؟ تو یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب اصل مخاطبین سے بے پرواہی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، نہیں حضور کو مخاطب کر کے اصل میں بات ان سے کہنی ہے تو یہ کہہ دی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم ان بدعہدوں کے حمایتی نہ بنو اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، یعنی ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، وکالت نہ کرو، مجادلہ نہ کرو۔ اس کا ترجمہ بعض موقعوں کے اوپر جھگڑا کرنے سے کیا جاتا ہے، اور جھگڑا کرنے ہی کی ایک شکل یہ ہے کہ الہا اور اصرار کے ساتھ کسی کی وکالت کی جائے یا تدلل کے ساتھ شکوہ اور شکایت کیا جائے۔ تو یہاں یہ دوسرے مفہوم میں ہے، یعنی یہاں اس جھگڑے کے معنی میں نہیں ہے جس میں ہم اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی وکالت نہ کرو، ان کے حامی بن کر نہ کھڑے ہو، ان کی طرف سے بات نہ کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس وجہ سے اب ان کا معاملہ اللہ کے قانون کے مطابق صاف ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَمْ يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔
وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تنبیہ کی ہے منافقین کو کہ تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ کے پیغمبر کو دھوکہ دے سکتے ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تمہاری حقیقت بالکل واضح ہے، تم جو سرگوشیاں کرتے ہو، جو مجلس منعقد کرتے ہو، وہ سب اللہ کی نگاہ میں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ کسی حال میں بھی ان کے ساتھ کوئی اب ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو معاملہ ان کے حالات پر پردہ ڈالے رکھے۔ اللہ جو فیصلے کر رہا ہے، جس طرح سے ان کو نمایاں کر رہا ہے، جس طریقے سے احکام دے رہا ہے، اب اس معاملے کے ساتھ ہی تم لوگوں کو چلنا ہے۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اگر اس معاملے میں طبیعت کے اندر کوئی تھوڑا بہت انقباض محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ بھائی بند ہیں، عزیز ہیں، ملنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، کچھ ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، تو فرمایا کہ اس پر اللہ سے استغفار کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن ان کا معاملہ اب صاف ہونا ہے، اور یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا معاملہ صاف ہونا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ فرمایا یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ ام من یکون علیہم وکیلا، یعنی کون ان کا وکیل بن کے وہاں کھڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ جب الا کا صلہ یا پرپوزیشن آتی ہے تو عربی زبان میں جس طرح نگران اور ضامن کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح ذمہ دار اور مسئول یا جواب دہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر منافقین کی حمایت کرتے اور ان کی صریح غلطیوں کے باوجود ان کو بری قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی تنبیہ ان مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ جو اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی موقع کے اوپر اپنی کم فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حمایت میں کوئی بات کی جا سکتی ہے، ان کو شدید تنبیہ کی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو تم نے جھگڑا کر لیا، اس لیے کہ یہاں کچھ چیزوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ ان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، وہ ان کی سرگوشیوں سے واقف ہے، ان کی مجلسوں سے واقف ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اور جو منصوبے بناتے ہیں ان سے واقف ہے۔ قیامت میں کون ذمہ دار بن کے کھڑا ہوگا ان کی طرف سے؟ تو اب یہ فرمایا ہے کہ ذاتی تعلقات کی بنا پر یہ عذر پیش کرنے کی جسارت نہ کرو۔ یہ جو پورا سلسلہ بیان ہے آیت 115 تک، یہ انہی لوگوں کے جواب میں ہے۔ یعنی یہ جو لوگ طرح طرح کے عذر پیش کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان منافقین کے لیے کوئی راستہ نکل آئے، دار و گیر نہ ہو، سختی نہ کی جائے، یہ بڑی فطری چیز ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ان پر الزام دھرا جا رہا ہے، ان کے سارے حالات اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ جب کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے تو تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے ان کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تمہیں اس فیصلے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو ان منافقین کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین سے بحث اور مناظرے کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان منافقین کی ان خفیہ مجلسوں اور درپردہ سازشوں کی اطلاعات جب حضور کو پہنچتی تھیں، صحابہ کو پہنچتی تھیں، تو ان پر کسی نہ کسی نوعیت سے گرفت ہوتی تھی۔ اس وقت یہ حمایتی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، تو یہ ان منافقین کی صفائی میں یہ کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، یہ تو ملت کے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کی آپ داروگیر اس طریقے سے نہ کریں، ان کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبود اور خیر خواہی کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اگر اس ذیل میں کسی موقع پر کوئی گرفت کی جاتی ہوگی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، جس کا جواب نہیں بن پڑتا ہوگا، تو اس موقع کے اوپر جس طرح کہ یہ پیچھے اشارہ گزرا ہے، کسی ایسے بھلے مانس پر کوئی نہ کوئی الزام ٹھونک دیتے رہے ہوں گے جس کے حاشیے خیال میں وہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہ تو ہم اصل میں فلاں آدمی نے یہ بات کی تھی، اس کے جواب میں یہ بات کر رہے تھے۔ گرفت ہوتی تھی تو اس طرح کی بات کر دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کی وکالت کے جواب میں قرآن نے نہایت بلیغ طریقے سے ان اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھا دیا، اور اس خوبصورتی سے پردہ اٹھایا ہے کہ ساری بات بھی سامنے آ گئی ہے اور مخاطب کے لیے کسی بحث تردید کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا،
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم ڈھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا پائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مجرموں کی حمایت میں دوسرے لوگ ان کی پشت پناہ بن کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ خود مجرم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اس سے مغفرت چاہے۔ یہ بتا دیا کہ تمہاری وکالت سے اللہ ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، چشم پوشی کرنی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کچھ موقع دینا چاہیے، تو یہ احساس ان کے اندر بھی تو پیدا ہونا چاہیے، یہ آگے آئیں، یہ اپنے جرم کی معافی مانگیں، تب البتہ اس کی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب یہ اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، تو فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی وہ اس بات کو کبھی روا نہیں رکھ سکتا کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے۔ اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے یا تو بہانہ سازی کی جائے یا کسی پر الزام لگا کر اس کو مجرم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ انہیں بتاؤ کہ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت دوسروں پر لگا دیتا ہے، اس نے تو ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا۔ یعنی یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ یہ سارا پس منظر جو ہے اس کا پھر خلاصہ سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی، انہیں توجہ دلائی، ان کے ساتھی اور حمایتی مخلص مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کبھی کبھی یہ کوشش کی کہ ان کی طرف سے کچھ بات بنانے کی صحیح کی جائے یا ان کا کوئی عذر پیش کیا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی جرم ہے تو اس پر پردہ پڑا رہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جرائم کے معاملے میں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں، ہر چیز اس پر بالکل واضح ہے۔ پھر تنبیہ کی کہ تم ان بدعہدوں کے حمایتی بننے کی کوشش نہ کرو۔ پھر یہ توجہ دلائی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی عفو درگزر کے مستحق ہیں تو تم ان کی وکالت کرنے آتے ہو، یہ آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اور پھر تنبیہ کی اور سختی کے ساتھ تنبیہ کی کہ ان کا جرم تو یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر یہ دوسروں پر الزام دھر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے اس غلطی کا الزام کسی دوسرے پر دھر دے۔ یعنی یہ لوگ ہیں کہ اپنی غلطی اور حق تلفی پر گرفت میں آ جاتے ہیں تو اعتراف نہیں کرتے بلکہ جھوٹ اور بہتان کی راہ اختیار کرتے ہیں اور کسی بے گناہ پر اس کا بوجھ لادنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ خدا سے بریت کا یہ راستہ بالکل غلط ہے۔ بہتان اور جھوٹ سے دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کے ہاں ایسے مجرم نہ صرف یہ کہ اپنے جرم کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ اپنے اصل جرم پر بہتان اور جھوٹ کا بھی اضافہ کر لیں گے۔ تو تنبیہ یہ کی ہے کہ ایک تو وہ جرم تھا جنہوں نے کیا، اس کے بعد جب کسی پر بہتان لگا دیا تو دو جرائم کا ارتکاب کر دیا۔ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ چیز کسی درجے میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تم لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر رہے گا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، درا حال ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے۔ یعنی یہ لوگ اس سطح پر آ گئے ہوئے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی، اللہ کے پیغمبر کو بھی اس راستے سے ہٹانے کی صحیح کریں جس پر وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس درجے کے یہ مجرم ہیں۔ تو فرمایا کہ خیر، راہ راست سے تو اپنے آپ ہی کو ہٹا رہے ہیں، نقصان بھی تمہیں نہیں پہنچا رہے، اپنے آپ ہی کو پہنچا رہے ہیں، اور تمہیں راہ راست سے یہ کس طرح ہٹا سکتے ہیں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کی تو تم پر بڑی عنایت ہے۔ تو یہ گویا
یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے یہاں تک عزائم اور ارادے قائم کر رکھے ہوئے تھے، اس سطح پر پہنچ گئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اس بربادی کے حوالے کریں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں، بلکہ یہ تو پیغمبر تک کے بارے میں یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کو بھی ہم معاذ اللہ خاکم بدن گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو کون راہ راست سے ہٹا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر اپنا قانون نازل کیا ہے، اپنی حکمت نازل کی ہے، اور اس طرح سے وہ چیزیں سکھا دی ہیں جو نہیں جانتا تھے، اور اللہ کی ان کے اوپر بڑی عنایت ہے۔ تو یہ گویا تسلی دی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس میں بھی اگر دیکھیں تو بہت سخت عتاب ہے، لیکن اس کا رخ انہیں کی جانب ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر منصوبے بناتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی سرگوشیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کریں، یا نیکی کی راہ سجھائیں، یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے، انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کے برخلاف جو رائے ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے، اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو سارا مضمون ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سرگوشیوں میں کوئی بات کرنا، الگ سے مجلس میں کوئی بات کرنا، کسی سے اکیلے میں جا کے کوئی بات کرنا، یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات بھلائی کے لیے، کسی صدقہ و خیرات کے لیے، نیکی کی بات بتانے کے لیے، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے سب معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ رات کے وقت پھر مجلس کس سلسلے میں ہو رہی تھی، تو فوراً یہ اس کے جواب میں کوئی بہانہ تراش لیتے ہیں کہ وہ تو اصل میں کوئی نیکی اور خیر کا کام تھا جس کے لیے ہم مل بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ نیکی اور خیر کے کام کے لیے مل بیٹھو گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمہاری سرگوشیوں میں اور تمہاری اس طرح کی مجلسوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، سازشیں ہوتی ہیں اور منصوبے بنتے ہیں، تم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ جو آخر میں ارشاد ہوا کہ ایک طرف تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں، ایک طرف وہ ہیں، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور جو راستہ ہدایت کا، انقیاد کا، پیغمبر کی پیروی کا صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے، اس سے بالکل مختلف راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کا پیغمبر اور مخلص صحابہ کرام ہیں، اور دوسری طرف یہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت تو حق و باطل کا معیار پیغمبر اور یہ صحابہ کرام ہی، اس لیے جو ان کا طریقہ اختیار کرے گا وہی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے، جو ان کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور بہانے سازی کرنے کی صحیح کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ جس جماعت کا ذکر کیا ہے، جس کو کہا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ جو مومنین ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ان کا راستہ کیا تھا؟ ان کا راستہ یہ تھا کہ انہوں نے جب ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو مان لیا تو اس کے بعد پھر کبھی بدعہدی، بے وفائی، مخالفت اور گریز اور فرار کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع کی، اور جو حکم دیا گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے۔ لہٰذا یہ ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد کا راستہ ہے جس کی پیروی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے مابین اتفاق ہو گیا ہے کہ کوئی رائے قائم کر لی گئی ہے، یا اس سے کوئی اختلاف روایت نہیں ہوا، یا ہمارے جو علماء عام طور پہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں اور مسلمانوں میں عام طور پر اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو علم اور استدلال کی روشنی میں اس سے اختلاف کرنا ناجائز ہوگا، اور اگر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ وعید ہے
کہ وہ دوزخ میں ان کو جھونک دے گا اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے اس آیت سے یہ استدلال کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اجماع کو حجت مانا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا عمومی اتفاق کسی رائے پر ہو گیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی روایت اتفاق سے کی جائے، اس میں تو ظاہر ہے کہ دو رائے نہیں ہے، نہیں کسی آیت کا مطلب سمجھنے میں، کسی حدیث کا مطلب سمجھنے میں مسلمانوں کے مابین ایک رائے عام طور پر رائج ہو گئی ہے، تو اس کو اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اجماع کی خلاف ورزی اس آیت کی روح سے اتنا بڑا جرم ہے۔ حالانکہ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ دیکھ لیجیے، سیاق و سباق یہ وہ منافقت ہے جو زیر بحث ہے، یعنی ایک طرف منافقین ہیں جو بدعہدی کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، پیغمبر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف صحابہ کرام ہیں، تو فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور مخلص صحابہ کرام، سچے ایمان والے صحابہ کرام کا راستہ اختیار نہ کریں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یعنی یہ کوئی رائے کا اختلاف یا تعبیر کا اختلاف زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے جو بالکل اس کے سیاق سے واضح ہو جاتا ہے، اس میں جو وعید سنائی گئی ہے وہ ان لوگوں کو سنائی گئی ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ نہ ایمان کا تعلق رکھتے ہوں، نہ اخلاص کا، نہ اتباع کا، نہ اطاعت کا، نہ تسلیم و انقیاد کا، نہ صحابہ کرام جس طرح مخلصانہ پیروی کر رہے تھے اس طرح پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ سازشیں کر رہے ہوں، مخالفت کر رہے ہوں، جانتے بوجھتے راستے نکال رہے ہوں، منصوبے بنا رہے ہوں، سازشیں کر رہے ہوں، وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ نہ کہ یہ وعید اس پر ہے کہ لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی، ایک آیت کا ایک مطلب سمجھ لیا، تو اب آپ علم و عقل کی روشنی میں اس پر تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ مدعا نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہ مدعا جن لوگوں نے اس میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے نہ آیت کے الفاظ پر غور کیا ہے، نہ اس کے پس منظر کو دیکھا ہے، نہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا ہے۔ آیت بالکل دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا کہ چنانچہ یہی ہوا ہے، اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے، یعنی پہلے منافقت پیدا ہوئی، پھر وہ منافقت گہری ہوتی چلی گئی، پھر مختلف منصوبے بنانے شروع کیے، پھر وہ راستہ چھوڑ دیا جو سچے اہل ایمان کا راستہ تھا، اصل میں رسول کی مخالفت تک پہنچ گئے، اور پھر درپردہ مشرکوں کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ تو اب مشرکوں کے ساتھ جا ملے ہیں، تو فرمایا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائیں، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم لوگ کن کے ساتھ تعلق اور کن کے ساتھ دوستی پیدا کر رہے ہو، مشرکین کے ساتھ۔ جانتے ہو شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق بخش سکتا ہے، لیکن اس کے معاملے میں اس کا اعلان یہ ہے کہ وہ شرک کو جب جانتے بوجھتے شرک کیا جائے تو کسی حال میں اس کو نہیں بخشے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی سخت تحدید کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح تمام خیر کا منبع توحید ہے، یعنی خدا کی ذات، صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرایا جائے، اسی طرح تمام شر کا منبع شرک ہے، یعنی خدا کی ذات، صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے۔ توحید پر قائم رہتے ہوئے انسان اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ غلبہ نفس اور جذبات کی وجہ سے اتفاقی ٹھوکر ہوتی ہے، لگ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، اس وجہ سے وہ گرنے کے بعد لازماً اٹھتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر شرک کے ساتھ کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اتفاقی ہوتی ہے، جس کا اصل منبع خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل منبع خیر تو اللہ کی ذات ہے، اس وجہ سے وہ بے بنیاد نیکی بن جاتی ہے۔ مشرک خدا سے کٹ جانے کی وجہ سے لازماً اپنی باغ نفس اور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس طرح درجہ بدرجہ صراط مستقیم سے، اللہ کی سیدھی راہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی خدا کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس شرک سے توبہ کر لے۔ اس وجہ سے خدا کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے، یعنی قیامت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے یہاں شرک کیا، اس پر واضح ہو گیا کہ یہ شرک ہے، اس کے باوجود اس نے اصرار کیا، وہ شرکی پر قائم رہا، اور قیامت میں اب یہ توقع کرے کہ اللہ وہ درگزر سے کام لے۔ شرک سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کی سزا سے کہ آدمی یہاں ہی اس حقیقت کا اعتراف کر لے۔ لیکن کسی آدمی نے توحید پر قائم رہ کر زندگی بسر کی ہے، اور توحید پر قائم رہ کر
اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانے کی تیاری کی ہے، گناہ ہو جائیں گے، غلطی ہو جائے گی، لیکن اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ گناہ پر ندامت محسوس نہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ لازماً وہ توبہ استغفار کرے گا، اور امید یہی ہے کہ اپنے لیے پھر مغفرت کا استحقاق پیدا کر لے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بالاجمال حدیثوں میں بیان کر دیا گیا کہ جس نے توحید کو حقیقی معنی میں سمجھ لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کو لوگوں نے اس معنی میں لے لیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے الفاظ زبان سے نکال دیے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کے تحت ہیں وہ تمام روایتیں کہ اصل میں توحید اور شرک ہے کہ جو فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی آپ اللہ کو مانتے ہیں، سچائی سے مانتے ہیں، تنہا اسی کو معبود سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کے دروازے پر جایا جا سکے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا سے بے خوف ہو کے انسان زندگی بسر کرے۔ یعنی توحید پر ایمان صرف ایک خدا پر ایمان نہیں ہے، یعنی اس کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ آدمی نے کسی دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عملی زندگی میں بھی اس کا اثر لازماً آئے گا کہ جب ہے ہی ایک پروردگار، ہے ہی ایک خالق، اور مجھے اسی سے معاملہ کرنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کروں؟ جب انسان بے خوف نہیں ہے تو اب غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی تو ندامت ہوگی، توبہ ہوگی، معافی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ استحقاق پیدا ہو جائے گا کہ وہ بندے پر کرم فرمائے اور اس کو بخش دے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تم میرے اوپر پورا ایمان رکھتے ہو، میری سچی معرفت رکھتے ہو، میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، میرے سوا کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے ہو، مجھ سے مدد مانگتے ہو، میرے سامنے سر جھکاتے ہو، اس کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا پورا امکان ہے کہ معاف ہو جائے۔ لیکن اگر یہی چیز موجود نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں کسی معافی کا بھی کوئی سوال نہیں۔ یہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں ادا کیا ہے۔ ہمارے ہاں جب بعد میں فقہ کا غلبہ ہو گیا لوگوں پر، تو وہ چیزوں کو بالکل قانونی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد تو پھر رخ دوسرے دروازوں کی طرف ہو جائے گا، یعنی پھر آدمی یہ کہے گا کہ اچھا مجھے فلاں بخشوا لے گا، چلیے یہ گناہ میں نے کر لیا ہے، یہ خطا کر لیا ہے تو فلاں کا دامن پکڑ لیا ہے۔ جب وہ توحید پر قائم ہے تو پھر غلطی ہو، کوتاہی ہو، کچھ ہو، تو آئے گا خدا کے دروازے پر، ہو نہیں سکتا ہے کہیں اور جائے۔ اور یہی چیز آدمی کو مستحق کر دیتی ہے کہ اس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں معاف کر دے۔ اس چیز کو واضح کیا ہے اس میں، اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ چیز تمہارے پیش نظر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی توقع ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے، اس لیے شرک سے دور رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں۔ یعنی یہ اناث کا لفظ جو آیا ہے یہ انثیٰ کی جمع ہے، جس کا مطلب تو عورت ہے، لیکن آیت کے سیاق سے واضح ہے کہ یہاں اس سے مراد دیویاں ہیں۔ اصل میں فرشتوں کا تصور چونکہ پہلے دن ہی سے انسان کے پاس موجود رہا ہے۔ سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو ان کے سامنے جو حقائق واضح تھے، ان میں ایک تو یہ بہت بڑی حقیقت تھی کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ چونکہ معاملہ بھی ہو رہا تھا تو اس وجہ سے واقفیت بھی تھی۔ تو فرشتوں کے وجود ہی سے اصل میں دیوی دیوتاؤں کے یہ تصورات پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہدایت سے قطع نظر کر کے ان کے حقوق اور ان کی زندگی اور وہ کیا ہیں اس کو متعین کرنا چاہا ہے، تو پھر اس کے بعد پرستش کے تصورات بھی پیدا ہو گئے، اور دیویوں کی بھی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی، اور پھر انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس کا اشارہ کیا ہے کہ یہ بدبخت یہ پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے۔ اس میں جو پکارنے کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے دعا کرنا، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، استعانت کرنا، اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنا، یہ اس معنی میں پکارنا ہے۔ اور اس معنی میں ظاہر ہے کہ کسی معبود ہی کو پکارا جا سکتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سخت جرم قرار دیا ہے۔ شرک جہاں کہیں اور جس صورت میں بھی پایا جاتا ہے اس کا امام اور پیشوا در حقیقت شیطانی ہے۔ اس کے پکارنے کا ذکر یہاں اسی حیثیت سے ہوا ہے، یعنی جس وقت یہ دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں تو گویا شیطان کو پکارتے ہیں۔ یہ شیطان ہے کہ جس نے یہ شرک کا راستہ ان کو دکھایا ہے، شیطان ہی ہے کہ جس نے چیلنج دیا تھا،
اور اسی نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ہر حال میں بھٹکاؤں گا، صحیح راستے پر قائم نہیں رہنے دوں گا، میں تمہیں اس راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان کو پکارتے ہیں، وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، حالانکہ یہ شیطان ہے کہ جس نے یہ کہہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے میں اپنا مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ پیچھے ارشاد ہوا تھا نا کہ یدون من دونہ الا اناسا، یہ پکارتے ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے ہیں تو شیطان کو پکارتے ہیں، سرکش شیطان کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی ہے۔ اور یہ کون سا شیطان ہے؟ جس نے یہ کہا تھا، جس نے یہ چیلنج دیا تھا، لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ اسی دھمکی کا حوالہ ہے جو شیطان نے اس وقت دی جب آدم کو سجدہ کرنے کے معاملے میں اس کی سرکشی کے بعد اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ تو اس موقع پر جو شیطان نے کہا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حوالہ دیا ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ اور پھر مزید اس کا چیلنج کیا ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ فرمایا اس کا چیلنج یہ تھا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ فرمایا یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے، وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کے وعدے سراسر فریب ہیں۔ اولئک ماواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ارشاد ہوا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے کے لیے یہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ یہ ان جھوٹی آرزوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں مشرک قومیں بالعموم مبتلا ہو جاتی ہیں۔ عربوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان دیوی اور دیوتاؤں کی سفارش سے ملتی ہیں جنہیں وہ پوجتے ہیں۔ یہود کا بھی یہ وہم ہے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، اس لیے جنت ان کے حق میں لکھ دی گئی ہے۔ ان آرزوؤں کو یہاں بیان کیا ہے۔ یہی معاملہ نصارہ کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو انسان کے ازلی گناہ کا کفارہ بنا دیا ہے۔ تو یہاں جن آرزوؤں کا ذکر ہے کہ میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، شیطان نے کہا نا بہکاؤں گا اور آرزوؤں میں الجھاؤں گا، تو یہ ان جھوٹی آرزوؤں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ میں ترغیب دوں گا ان کو، طرح طرح کے راستے دکھاؤں گا جس طرح کہ شیطان کرتا ہے۔ اور شیطان کی یہ بات پوری ہوئی، اس لیے کہ مشرک قوموں نے یہ سارے راستے اختیار کیے۔ پھر یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے جانوروں کے کان کٹواؤں گا، یہ خاص جانوروں کو قربانی کے لیے اپنے فرضی معبودوں کی نظر کرنا، ان کی علامت کے طور پر ان کے کان چیرنا تاکہ کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ اس کا ذکر سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے آئے گا۔ اس کا حوالہ دیا کہ یہ سب شیطان کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کو جب کوئی مسخ کرتا ہے اور مسخ کر کے توحید کے بجائے شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں پھر اختیار کر لی جاتی ہیں۔ اس میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، عورتوں کا مرد اور مردوں کا عورت بننا پیدا ہو جاتا ہے، دوسری خرافات وجود میں آ جاتی ہیں۔ ان سب کو یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ کی فطرت کو میں مسخ کراؤں گا۔ یہ بیان کیا ہے نا کہ میں اس فطرت کو بگاڑنے کا راستہ اختیار کروں گا، تو یہ بات بیان کی۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ شرک کی فرمایا تھا نا کہ مغفرت نہیں ہو سکتی، تو اس موقع کلام کی رعایت سے شرک کا بودا پن واضح کر دیا، اور حسب و نسب بھی بیان کر دیا کہ شرک کا یہ سارا کارخانہ دیوی دیوتاؤں کے بلبوتے پر قائم ہے۔ یہ ہے اول تو پرلے سرے کی حماقت کہ خدائے واحد کے سوا کسی کو انسان پکارے، اس کا سہارا ڈھونڈے۔ پھر حماقت در حماقت یہ کہ سہارا بھی فرضی عورتوں کا جن کی بے بسی اور ناتوانی خود ضرب المثل ہے۔ پھر یہ کہ اس کی تمام تر بنیاد شیطان کی پیدا کی ہوئی جھوٹی آرزویں ہیں، اس کے پرفریب وعدے ہیں، اور شیطان کے سارے وعدے فرمایا کہ یہ بالکل بے حقیقت ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہ بتاتا ہے یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کا حسب و نسب بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی شرک ہے اس کا موجد اور امام کون ہے؟ ابلیس لعین۔ اس نے جوش حسد میں پہلے روز یہ دھمکی دی تھی کہ پروردگار میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ بٹا کر رہوں گا، میں گمراہ کروں گا
طرح طرح کی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، میرے حکم سے وہ بتوں کو نذرانے پیش کریں گے، میرے القاء سے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو مسخ کریں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس شیطان لعین اور متمرد کو اپنا مرجع اور کارساز بنائیں، ان سے زیادہ بدبخت اور نامراد کون ہو سکتا ہے؟ شیطان ان کو وعدوں کے سبز باغ دکھاتا ہے، آرزوؤں کے جال ان کے آگے بچھاتا ہے، حالانکہ شیطان کے سارے وعدے فریب ہیں۔ نہ شفاعت ان کے کام آتی ہے، نہ بزرگوں کی نسبت کام آئے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہوگا۔ تو یہ مضمون ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ سارا شرک کا کارخانہ یہ شیطان کی ایجاد ہے، اس سے بچنے کی صحیح کرو۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق، اور ان بدعہدوں کے حمایتی نہ بنو اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ ہاں، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم ڈھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا پائے گا۔ اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت دوسروں پر لگا دیتا ہے، اس نے تو ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، درا حال ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اس کی تم پر بڑی عنایت ہے۔ ان کی سرگوشیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، ہاں ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کریں یا نیکی کی راہ سجھائیں یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف جو راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک ٹھہرائے جائیں، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ اس لیے شرک سے دور رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی اور جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے وعدے سراسر فریب ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔